اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ انائزہ شاویز کی طرف سے ٹھکرائے جانے کے بعد اپنی ماں سے ایک مرتبہ پھر سے رابطہ کرے گی تاکہ اس کی واپسی کا کوئی راستہ مل سکے، لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی کیونکہ عصمت کی ماں ملہا اور عصمت کی شادی کا پرپوزل دے چکی ہوگی، لیکن اس شادی پر عصمت کو بہت ہی زیادہ اعتراض ہوگا، لیکن بہروز کو اپنی عزت بچانے کی خاطر یہی ایک موقع دکھائی دے گا اور وہ عصمت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے گا اور مجبوراً عصمت کو یہ شادی کرنا ہی پڑ جائے گی۔ منہا تو بہت ہی پہلے سے چاہتی تھی کہ وہ عصمت کی دلہن بنے، لیکن جس موقع اور جس طریقے سے وہ دلہن بنی ہے وہ اس کے لیے ماتم سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے باپ کی عزت داؤ پر ہوگی اور سبھی لوگ یہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ عین موقع پر ہی دلہن تبدیل ہو گئی۔ عصمت منہا سے شادی تو کر لے گا لیکن حقیقی معنوں میں اسے اپنی دلہن ماننے سے انکاری ہوگا، وہ منہا کو اپنی صورت تک بھی نہیں دکھائے گا اور رخصتی کے دوسرے دن تک منہا نے یہ اکیلے ہی رات گزار دینی ہے، اور کہیں نہ کہیں مہرا کو بھی اس بات کا افسوس ہو رہا ہوگا کہ جس طرح سے اس نے انائزہ کو جیلس کیا تھا اور شاید اسی وجہ سے انائزہ نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے۔ حالانکہ منہا تو چاہتی تھی کہ اس کی ماں شیری کی حقیقت بہروز کے سامنے آ جائے، لیکن اس طرح سے آئی وہ یہ ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی۔ شادی کے بعد عصمت منہا سے کھچا ہی رہے گا، وہ ابھی تک انائزہ کو ہی یاد کر رہا ہوگا، حالانکہ اس کی محبت نفرت میں بدل چکی ہوگی، لیکن اسے اس بات کا بہت ہی زیادہ افسوس ہوگا کہ انائزہ نے اسے بے وقوف بنایا ہے۔ اسے انائزہ کی محبت اور جدائی میں منہا کی محبت بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہی ہوگی اور وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ منہا شارق کے ساتھ شادی میں خوش تھی اور اب اس کی یہ شادی اس کی اپنی شادی کی طرح ہی زبردستی کی شادی ہے۔ وہ اسے اپنے رشتے سے آزاد کرنے کا پرپوزل بھی دے گا، لیکن منہا کسی بھی ایسے پرپوزل کو ہرگز نہیں ماننے والی۔